على رسوله الكريم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والی دینی ماں بہنوں، چند متفرق باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنی ہے. حق تعالی شانہ اپنے فضل و کرم سے نافع اور مفید باتیں کہنے کی اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہم مسلمانوں میں دین کی بات کہنے سننے کا مقصد سب سے پہلے اپنی اصلاح اور پوری قوم کی اصلاح مقصود ہے. دین کی بات کہنے والا، دین کی بات سننے والا دونوں ہی عمل کے اعتبار سے بہت محتاج ہے. کہنے والا اس لیے کہتا ہے تاکہ عامل بن جائے، عمل کرنے والا بن جائے. سننے والا اس لیے سنے تاکہ عمل کی توفیق ہو جائے. اس وقت مجھے متفرق باتوں میں ایک بات یاد کرنی ہے کہ ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے. انتقال کے بعد عام طور پر ان کو دفنانے میں بہت زیادہ تاخیر کی جاتی ہے. 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، 7-8 گھنٹے کبھی تاخیر ہو جاتی ہے. شریعت کا مزاج اس سلسلے میں کیا ہے، شریعت کی تعلیم کیا ہے اور ہماری سوچ کیا ہے؟ دیکھو، ہم مسلمان ہیں، ہماری جو بھی سوچ اسلام کے موافق ہیں الحمدللہ، اسلام کے خلاف ہیں تو ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم اپنی سوچ کو بدل کر اپنے آپ کو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق بنائیں. عام طور پر مسلم معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ انتقال کے بعد کم سے کم اتنی تاخیر تو ہونی چاہیے کہ میت کے دور دراز کے قریب کے رشتہ دار پہنچ جائے. اسی لیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میت کے لیے قبر جلدی تیار ہو سکتی ہے، پھر بھی 5 گھنٹے، 6 گھنٹے، 7 گھنٹے کی تاخیر. کیوں؟ بھئی ان کا رشتہ دار ہے، بمبئی سے آ رہا ہے، کلکتہ سے آ رہا ہے، بنگلور سے آ رہا ہے، مدراس سے آ رہا ہے، فلاں جگہ سے آ رہا ہے. دیکھو، یہ ہمارا مزاج ہے کہ میت کے جنازے میں اور میت کی تدفین میں اس کا رشتہ دار حاضر ہو جائے، شریک ہو جائے. اب وہ چاہے رشتہ دار ماں باپ ہو، چاہے رشتہ دار اولاد ہو، چاہے رشتہ دار بھائی بہن ہو، چاہے رشتہ دار ماموں اور چچا ہو، چاہے رشتہ دار پھوپھی اور خالہ ہو، چاہے ان کی اولاد ہو. قریب کا رشتہ دار ہو، دور کا رشتہ دار ہو، چاہے ماں باپ اور اولاد ہی کیوں نہ ہو. اور بعض مطلب اتنی تاخیر ہوتی ہیں جو بالکل خلاف شرع ہے، لیکن مزاج ہمارا یہ شریک ہو جانا چاہیے. ماں باپ کو اپنی اولاد کا منہ دکھا دینا چاہیے، اولاد اپنے ماں باپ کا منہ دیکھ لے، بھائی اپنے بہن کا اور بہن اپنے بھائی کا منہ دیکھ لے، وہاں تک جنازہ نہیں اٹھایا جائے گا. شریعت کی تعلیم کیا ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب ہمارے گھروں میں کسی کا انتقال ہو تو لوگوں کی، محلے والوں کی ایک جماعت تو اس فکر میں رہے کہ جلدی سے جلد اس میت کو غسل دینا ہے، غسل کی تیاری میں لگ جائے. چند افراد اس کے کفن کی تیاری میں لگ جائے اور چند افراد اس کی قبر کی تیاری میں لگ جائے، قبر کھودنے میں مشغول ہو جائے.
ظاہری چیز ہیں، غسل دینے میں اتنا سارا وقت نہیں جاتا، آدھ گھنٹہ پون گھنٹہ بہت سے بہت، کفن پہنانے میں 10 منٹ 15 منٹ، عام طور پر قبر کھودنے میں زمین کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے کمی بیشی ہوتی ہے، کہیں 2 گھنٹے، کہیں 4 گھنٹے، کہیں 5 گھنٹے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو یہ جو پہلے جو کام ہیں وہ تو 8 گھنٹے میں نمٹ جاتے ہیں، غسل بھی دے دیا جاتا ہے، کفن بھی پہنا دیا جاتا ہے۔ قبر کا مسئلہ ہے تو مزاج شریعت یہ ہیں کہ نماز جنازے کا وقت طے کرے اتنی دیر میں کہ انتقال کے بعد اس کی قبر تیار ہو جائے۔ قبر تیار ہو گئی، اس کے بعد تاخیر کی، انتظار کرنے کی، چاہے وہ مرنے والا میت ماں باپ ہے اس کے اولاد کے انتظار کرنے کی، اولاد ہے اس کے ماں باپ کے انتظار کرنے کی، بھائی ہے اس کے بھائی بہنوں کے انتظار کرنے کی، بہن ہے اس کے بھائی بہنوں کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ حدیث میں ہے جب آدمی اپنے کندھوں پر جنازے کو اٹھاتا ہے، اگر یہ جنازہ نیک صالح بندے کا ہے تو وہ کہتا ہے جلدی لے چلو، جلدی لے چلو، جلدی لے چلو۔ نیک صالح میت کی تمنا یہ ہے کہ دنیا سے اس کو جلدی لے چلے، اور اگر کوئی گنہگار ہے، بدکار ہے، فاسق و فاجر ہے تو کہتے ہیں مجھے کہاں لے چلے، مجھے کہاں لے چلے۔ لیکن شریعت کی تعلیم اس وقت بھی یہی ہے کہ جلدی سے لے کر اس کو قبرستان کی طرف چلو۔ دیکھو یہاں پر شریعت کی منشا کیا ہے؟ جلدی نمٹاؤ معاملے کو، جلدی کفن دفن سے فارغ ہو جاؤ۔ اور ہمارا مزاج کیا ہے؟ نہیں، بھائی بہن جب تک نہیں آئیں گے جنازہ نہیں اٹھے گا، ماں باپ جب تک نہیں آئیں گے جنازہ نہیں اٹھے گا، اولاد جب تک نہیں آئے گی جنازہ نہیں اٹھے گا۔ ہماری سوچ شریعت کے خلاف ہے، لہذا اپنی سوچ کو بدل دینا چاہیے اور شریعت کے مطابق اپنے آپ کو بنانا چاہیے۔ کل ہمارے یہاں 2 اللہ کی بندیوں کا انتقال ہوا، مجھے بہت خوشی بھی ہوئی اس بات پر۔ 10:15 بجے کے قریب رات کو انتقال ہوا، 10 سوا 10 کے درمیان، اور 12 بجے نماز جنازہ ہو گئی۔ کتنے گھنٹے؟ 1.5 گھنٹہ، پونے 2 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ؟ معلوم ہوا ہماری بعض قبرستان میں 2 گھنٹے میں قبر تیار ہو سکتی ہے، اور کہیں زمین سخت ہے، دیر ہوتی ہے تو 3 گھنٹے۔ معلوم ہوا 2-3 گھنٹے سے زیادہ کا فاصلہ رکھنا شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ اور میں آپ سے پوچھوں، مثال کے طور پر میرے والدین کا جنازہ ہے اور میں سفر میں ہوں اور ان کا انتقال ہو گیا، میں نے اگر سنت کے مطابق یہ کہہ دیا کہ ان کو جلدی دفن کرو، یہ اچھی چیز ہے؟ میں کہوں نہیں، جب تک میں نہیں آؤں گا وہاں تک رہنے دینا، یہ اچھی چیز ہے؟ اپنے چونچلے کو، اپنی خواہشات کو پورا کرنا یہ اچھی چیز ہے؟ یہ شریعت کے مطابق عمل کرنا یہ اچھی چیز ہے؟ مسلمانی کس میں ہے؟ مسلمان تو وہی ہے کیسے بھی حالات ہو اپنی سوچ کو سامنے نہ رکھے، شریعت کی تعلیم کو سامنے رکھے اور شریعت کے مطابق عمل کے لیے تیار ہو جائے۔ تو اگر 2 گھنٹے میں قبر تیار ہو سکتی ہے تو خاموخواہ 2.5 گھنٹے کرنا، 3 گھنٹے کرنا، کسی فرض نماز کے آنے کے وقت کا انتظار کرنا، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے جمعہ کے دن کسی کا انتقال ہوا صبح میں، 3 گھنٹے میں قبر تیار ہو سکتی ہے، 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے نماز پڑھی جا سکتی ہے، یعنی سوال کا وقت نہیں ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں 12 بجے۔ تو پھر یہ تاخیر نہیں کرنا چاہیے کہ 1 بجے جمعہ کی اذان ہوگی، 1:30 بجے خطبہ ہوگا، پونے 2 بجے نماز ہوگی، نماز کے بعد بہت بڑا مجمع ہوگا۔ 12 بجے اگر دفنا سکتے ہیں دفنا تو 12 بجے، وہ بڑے مجمع کا انتظار نہ کرو۔ علماء نے بہت کام کی بات لکھی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ وہ جنازے کی نماز جو کم آدمیوں کے ساتھ مسنون طریقے پر پڑھی جائے، مسنون وقت میں پڑھی جائے، مسنون وقت سے ہٹ کر ہزاروں لاکھوں کے انسانوں کے مجمع کے ساتھ پڑھنا اس سے بہتر یہ ہے۔ تو ہم اپنا مزاج بنائیں، طے کریں
کہ انشاءاللہ جب بھی ہمارے گھرانوں میں کبھی کسی کا انتقال ہوگا، ہم 2-2.5 گھنٹے میں 3 گھنٹے میں تدفین کا انتظام کر لیں گے، کسی کا انتظار نہیں کریں گے۔ اور جس کا انتظار کرتے ہیں وہ بھی خود کہہ لے کہ ہمارے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں منہ دیکھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں تو سنت کے مطابق اپنے مردے کو دفنانے کی تمنا ہے۔ اگر گھر والوں کا بھی یہ جذبہ ہے، جس کے لیے انتظار کیا جاتا ہے اس کا بھی یہ جذبہ ہے، شریعت کے مطابق سنت کے مطابق کام ہوتا ہے، اپنے مردے کے ساتھ کتنی بڑی خیر خواہی ہے۔ بعض مرتبہ تو یہ ہوتا ہے بیچارہ انتقال کرنے والا پوری زندگی سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور مرنے کے بعد اس کے بعد والے اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں جو سراسر خلاف سنت، اس کی پوری زندگی سنت کے مطابق ہے، لیکن لوگوں کی خوشنودی کے لیے، اپنے چونچلوں کو پورا کرنے کے لیے جس بیچارے نے پوری زندگی شریعت کے مطابق گزاری، اس کے ساتھ خلاف شرع معاملہ کیا جاتا ہے۔ لہذا ہر ایک اپنا مزاج یہ بنائے کہ جلد از جلد تدفین کے لیے ہمیں سعی کرنی ہے، ہمیں تاخیر نہیں کرنی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے دیر رات کو دفن کرنا مشکل ہوتا ہے، دیر رات انتقال ہو، دیر رات دفن کرنا مشکل ہو اور صبح میں دفن کیا جائے، حرج نہیں، ناجائز نہیں، خاموخواہ تاخیر کرنا۔ اور میں تو ہنستے ہوئے کہتا ہوں، مزاج کے طور پر کہتا ہوں، کل 3:30 بجے بھی نماز جنازہ ہوئی، 12 بجے بھی نماز جنازہ ہوئی، یہ 3:30 بجے وہ مجمع نظر نہیں آیا جو 12 بجے نظر آیا۔ ہمارے لوگ 12 بجے نماز پڑھنے والے زیادہ تھے، تو اگر لوگوں کو سہولت ہے، قبر کھودنے والے کو سہولت ہے، تو پھر یہ دیکھنا نہیں چاہیے کہ رات کو 12 بجے تدفین ہوتی ہے، 11 بجے ہوتی ہے، 1 بجے ہوتی ہے، تدفین کر لو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہاں حرج ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، اور صبح تک تاخیر کرے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اگر آسانی ہے، سہولت ہے، تو جتنا جلدی ہو سکے تدفین کر لی جائے۔ عام طور پر اس سلسلے میں ہم مرد کوتاہی کرتے ہیں، سوچنا چاہیے۔ مثال کے طور پر رات کو، شام کو 5 بجے، 6 بجے، 7 بجے انتقال ہو گیا، اور 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے تک نماز ہو سکتی ہے۔ اب ہم نے مشورہ کر لیا صبح کو نماز ہوگی، تو ہم تو نوجوان ہیں، یا تو ہم سو جائیں گے، مرد ہیں سو جائیں گے، یا سوتے نہیں تو رات کو مجلس بازی کرتے رہیں گے، ہماری عادت ہے۔ لیکن ہماری بیچاری وہ ماں بہنیں جو گھروں میں ہیں، جس گھر میں میت ہوئی ہیں، ان کا کیا حال ہوگا آپ کو معلوم نہیں ہے۔ لمبی راتیں اس طریقے سے مردے کے ساتھ، میت کے ساتھ بیدار ہو کر گزارنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ لہذا ہمیشہ اپنی راحت کے مقابلے میں دوسرے کی تکلیف کو سامنے رکھنا چاہیے، اور دوسرے کی تکالیف کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیے، معاملہ کرنا چاہیے۔ کل مجھے بہت خوشی ہوئی، پہلے بات یہ ہے کہ صبح پھر کہا کہ نہیں بھی، میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، رات کو بہت اچھی بات ہے، جتنا جلدی ہو سکے کر دیا جائے۔ میں اپنے بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ خاموخواہ 3 گھنٹے سے زیادہ تاخیر کرنا، ہمارے قبرستان کی جو زمینیں ہیں مناسب نہیں کہ زیادہ تاخیر کی جائے، 3 گھنٹے بہت ہیں۔ نہ کسی فرض نماز کا انتظار کرے، نہ جمعہ کی نماز کا انتظار کرے، بس ممنوع وقت نہیں ہے، ہم آگے پیچھے کر کے نماز پڑھ لیں۔ دوسری بات یہ ہے، دیکھو یہ بات کوئی لاجپور کے ساتھ خاص نہیں، عام طور پر مسلم بستیوں کا، علاقوں کا، آبادیوں کا یہ حال ہے۔ انتقال ہو جاتا ہے، انتقال کے بعد بھابھی کے نام پر ثواب سمجھتے ہوئے کھلانے کی رسم بہت ہے۔ اس سلسلے میں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، جس گھر میں انتقال ہوا ہے اس گھر والے کے لیے 1 دن کا کھانے پینے کا انتظام کر لیا کافی ہے۔ دوسرے دن وہ گھر والے پکاوے۔ اب یہاں تو مصیبت ہے، ہمارے گھر میں انتقال ہوا، ہمارے 10 رشتہ دار ہے، ایک کہے گا ہماری طرف سے دوسرے دن صبح، دوسرا کہے گا دوپہر، تیسرا کہے گا شام، کبھی 1 دن، کبھی 2 دن، کبھی 3 دن۔ کل میں نے ایک بستی کے متعلق سنا کہ 10 دن تک کھانے کا نظام چلتا ہے، انتقال کے بعد 10 دن تک کھانے کا نظام چلتا ہے۔ یہ نہ شریعت ہے، نہ سنت ہے، نہ ثواب ہے، یہ تو سراسر رسم ہے، سراسر برائی ہے۔ ان برائیوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اس سے ہمارے میت کو کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے غزوہ موتا میں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، بہت غمگین ہوئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اپنے گھر میں آئے اور کہا کہ جعفر تیار کے گھر والوں کو بڑا حادثہ پہنچا ہے، لہذا کھانا پکا ان کے گھر بھیجو۔ دیکھو اصل بات تو یہ ہے، جو بیچارے جن کے گھر میں انتقال ہوا ہے ان کے کھانے کا اہتمام کرے۔ اب تو یہ ہوتا ہے 50 آدمی کا، 100 آدمی کا، اور اب تو ماشاءاللہ آرڈر کر کے تیار کیا جاتا ہے۔ معلوم کہ شادی ہے یا غم کا موقع ہے، سوچنے کی بات ہے۔ غم کے موقع پر غم کا اظہار ہونا، خوشی کے موقع پر خوشی کا اظہار ہونا شریعت کے دائرے میں یہ چاہا جا رہا ہے۔ غم کے موقع پر خوشی محسوس ہو اور خوشی کے موقع پر غم محسوس ہو، یہ مزاج شریعت نہیں ہے۔ خوشی کے موقع پر خوشی کا اظہار ہو، غم کے موقع پر غم کا اظہار۔ لہذا ایک دن کھانا بہت ہو گیا، پھر دوسرے دن، تیسرے دن ان کی طرف سے کوئی اثر نہیں۔ جو ہمارے بھائی بہن رشتے داری اور تعلق میں ایک دن کے بعد دوسرے دن کھانا کھلانا چاہے، اس میں تو کوئی فائدہ نہیں، رسم و رواج ہے، اور سب محلے والے آ کر کھاتے ہیں۔ کھلانے کا حکم تو ان لوگوں کے لیے جن کے گھر میں انتقال ہوا ہے۔ لہذا بہتر طریقہ یہ ہے کہ کھلانے میں، ایک وقت کھلانے میں جتنا پیسہ جاتا ہے، تم ایسا کرے اتنا پیسہ ادھر ایصال ثواب کر دے اور اس کا ثواب میت کو پہنچا دے۔ اور میں تو یہ بات عرض کروں گا، ہمارا بیچارہ مرنے والا بھائی اور مرنے والی بہن اگر غریب ہیں اور ان کی نماز اور روزے قضا ہوئے ہیں، وہ رشتے دار جو بھاتی کھلانا چاہتے ہیں وہ ان مرنے والے کی اولاد کو دے دے، یہ ہماری طرف سے للہ پیسہ ہے۔ آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ اپنے والدین کا فدیہ ادا کریں، کرنا یہ ہے۔ اور دیکھو میں ہمیشہ کہتا ہوں، آدمی کرنے کے کام چھوڑتا ہے تو نہ کرنے کا کام جھک ماری کر کے کرنا پڑتا ہے، مجبوری میں کرنا پڑتا ہے۔ آدمی کرنے کے کام کرتا رہے تاکہ بیکار کام کرنے سے بچ جائے۔ مختصر طور پر یہ بھی عرض ہے، ماشاءاللہ ہم مسلمان ہیں، اور میں دیکھتا ہوں ہمارے لاجپور میں بہت ساری چیزیں ایسی دیکھنے کو ملتی ہیں جو دوسری بستیوں میں کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے جو نوجوانوں میں سننے کا اور ماننے کا جذبہ رکھا ہے، عمل کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں جنازہ نکلتا ہے تو عام طور پر صفیں لمبی بناتے ہیں، نہیں، اس کا خیال رکھیں، زیادہ تر لوگ جنازے کے پیچھے رہے، کم لوگ جنازے کے آگے رہے کندھا دینے کے لیے، اور جنازے کے پیچھے رہنے والا آہستہ آہستہ اللہ کا ذکر کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، اس کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرے، یا خاموش رہے اور جنازے کو دیکھ کر اپنی موت کو یاد کرے۔ لیکن ہر پیچھے رہنے والا اس بات کا جذبہ رکھے کہ مجھے آگے بڑھنا ہے اور اس کو کندھا دینا ہے۔ ایسا نہیں کہ 2-4 کے دن میں چھوڑ دیا، وہی نہیں، کندھا دیں گے۔ کندھا دینے والا چند قدم چلے گا، 10 قدم چلے گا، چند قدم چلے گا، پھر دوسرے کے بھی موقع، لیکن زیادہ پیچھے رہے، کم آگے رہے۔ اچھا، بہت بڑا اچھا طریقہ ہے۔ ہمارے یہاں جنازہ اٹھاتے ہوئے لوگ بات چیت نہیں کرتے، خاموش رہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ بعض مرتبہ بعض علاقوں میں ایسا دیکھا جاتا ہے، جنازے کو اٹھا کر چند لوگ چل رہے ہیں، بہت لمبی صف آگے بنی ہے اور پیچھے بڑا مجمع ہے، وہ دنیاوی باتوں میں زور زور سے مشغول ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں، دفنانے جا رہے ہیں، یا دنیاوی کاروبار کرنے جا رہے ہیں۔ میرے بھائی، زندگی میں یہی تو موقع ہے کہ ہم اپنے بھائی، اپنے بہن کی میت کو دیکھ کر اپنا اس جنازے میں سونا یاد کریں، اور یہ تصور کریں آج ہم نے اپنے بھائی بہن کا جنازہ اٹھایا ہے، کل میرا جنازہ ہوگا اور لوگ اٹھائیں گے۔ یہ تصور کا وقت ہے، بہت اچھا موقع ہے، خاموش رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور یہ بھی کرنا چاہیے، جس گھر میں جنازہ ہے جب ہم باہر بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ وہاں بھی سکون ہوتا ہے، خاموشی ہوتی ہے، لنترانی نہیں ہوتی ہے، وہاں بھی ایصال ثواب کا سلسلہ رکھے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہے، پڑھتے بخشتا رہے۔ دیکھو، ہم دنیا میں اپنے بھائیوں کے ساتھ جتنی خیر خواہی کا معاملہ کریں گے، اپنے میت کے ساتھ جتنی خیر خواہی کا معاملہ کریں گے، ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بھائی بھی ہمارے ساتھ وہی معاملہ کریں گے۔ ہم نے ایسے وقت میں ان کو یاد رکھا، ایصال ثواب کیا، دعائے مغفرت کی، ہمارا جنازہ ہماری میت گھر میں ہوگی اور ہمارے در پر بیٹھنے والے ہمارے لیے ایصال ثواب کریں گے، ہمارے لیے دعائے مغفرت کریں گے۔ اس کے بعد ایک خاص مسئلے کی طرف توجہ دلانی ہے، حدیث میں بھی آتا ہے،
جو آدمی لا الہ الا اللہ ایک خاص مقدار میں سوالات لاکھ کی مقدار میں پڑھتا ہے اور وہ کسی کو بخشتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فضائل ذکر میں اس کو لکھا ہے۔ لیکن دیکھو اس کی حیثیت بتاؤں، کرنا کیا چاہے ہوتا کیا ہے؟ ہر کام کو شریعت کے مطابق کرنا یہ دین ہے۔ دین کے کام کو شریعت کے دائرے میں شریعت کے طریقے کے مطابق کرنا دین ہے۔ دین کے کام کو شریعت کے دائرے سے ہٹ کر شریعت کے طریقے سے ہٹ کر کرے وہ دین نہیں ہے۔ طریقہ تو یہ ہے ہر آدمی انفرادی طور پر اس کو پڑھے اور پڑھنے کے بعد اپنے پاس ذخیرہ رکھے، اور جب پتا چلے کہ ہمارے کسی بھائی کا ہمارے کسی بہن کا انتقال ہوا، دل میں نیت کرے کہ اللہ میں نے جو سوالات کلمہ پڑھا ہے میں اس کا ثواب اپنے بھائی کو اپنی دینی بہن کو پہنچاتا ہوں۔ اب یہ کیسا عمل ہے؟ یہ انفرادی عمل ہے، خفیہ طور پر اپنے گھروں میں کیا جانے والا۔ ایصال ثواب کے لیے ذکر کیا جائے، لا الہ الا اللہ پڑھا جائے، قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، اس کے لیے اوقات متعین کرنا، وقت متعین کرنا شریعت کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے باقاعدہ وقت متعین کیا جائے، ختم قرآن خوانی کی جائے، اس کی اجازت نہیں، یہ سب چیزیں نہیں۔ پہلے بھی ہماری بستیوں میں تھا، ہم نے بھی اس مسجد میں جمعہ کے بعد بہت سارے ختم پڑھے ہیں، لیکن طریقہ یہ نہیں۔ آہستہ آہستہ ماشاءاللہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے اکابر نے ہمیں سمجھایا اور ہم نے ان طریقے کو ختم کر دیا۔ شریعت کا مزاج ہے مردے کے لیے ایصال ثواب دعائے مغفرت انفرادی طور پر کرے، اجتماعی طور پر نہیں۔ آج ہمارے گھروں میں یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جب کہیں انتقال ہوتا ہے اثرات کی محلے کی عورتیں جمع ہوتی ہے رات کو، اور جمع ہونے کے بعد مستقل لا الہ الا اللہ کا ختم کرتے ہیں۔ یہ طریقہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہر ایک اپنے گھر میں اپنے اپنے پڑھتے رہیں اور اپنے ذخیرے میں جمع رکھے، جب انتقال ہوا تو اس اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، اپنے مسلمان بھائی بہن کو بخش دے۔ اجتماعی شکل پیدا کرنا اور اجتماعی شکل میں قرآن خوانی کرنا، ذکر کرنا، یہ صحیح نہیں، مزاج شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر یہ ہوتا ہے کہ کہیں قرآن ختم کیا جاتا ہے، کہیں ذکر اللہ کا ختم ہوتا ہے، باقاعدہ عورتیں جمع ہوتی ہیں، ایک عورت دعا کراتی ہے اجتماعی طور پر، دوسرے آمین کہتے ہیں۔ یہ سب طریقے، یہ دھندے شریعت کے نہیں ہیں۔ میں نے پہلے ہی بتایا شریعت اس کو کہتے ہیں کہ شرعی کام شرعی حکم کے مطابق شریعت کے دائرے میں کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے تو وہ شریعت ہے۔ اور اگر کام شریعت کا ہو، کام نیک ہو، لیکن شریعت کے دائرے سے ہٹ کر کیا جائے، شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف کیا جائے، وہ شریعت نہیں۔ گزشتہ جمعہ میں نے بتلایا تھا کوئی آدمی سورج نکلنے کے وقت نماز پڑھے تو اس کی نماز قابل قبول نہیں، گنہگار ہوگا۔ نماز ہی پڑھا ہے لیکن قابل قبول نہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ عیدگاہ میں ایک آدمی نے نفل نماز پڑھی، حضرت علی نے اس کو روکا اور کہا مجھے خطرہ ہے اس پر تجھے گناہ ہو۔ عید کے دن عید کی نماز سے پہلے نفل نماز پڑھنے کو مکروہ قرار دیا گیا، ممنوع قرار دیا گیا۔ ایک آدمی پڑھ رہا تھا، اس کو روکا۔ تو خالی نماز پڑھنا کوئی کمال نہیں، نماز کو نماز کے وقت میں نماز کے بتائے ہوئے طریقے اور سنت کے مطابق پڑھنا یہ عبادت ہے۔ تو ان ان چیزوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح ختم لا الہ الا اللہ کے لیے، ختم ذکر کے لیے، ختم قرآن کے لیے اس طرح گھروں میں جمع ہونے کی ضرورت نہیں۔ انفرادی طور پر جتنا چاہے پڑھتے رہے، بخشتے رہے۔ آخری بات یہ بھی عرض کرنی ہے، پہلے بھی میں بارہا کہہ چکا ہوں، اپنے میت کے ساتھ وہ کام کیا جائے چاہے اس کے کرنے میں 5 روپے کا خرچہ ہو، لیکن وہ اس کے لیے مفید ہو، فائدہ پہنچانے والا ہو۔ اپنے میت کے ساتھ ایسا کام نہ کرے جس میں خرچہ 1000 روپے کا ہو اور اس کو ایک دانے رتی بھر بھی فائدہ نہ ہو۔ آج کل ہمارے یہاں فیشن بن چکا ہے، جہاں قبر تیار ہوتی ہے فوراً تختی لگا دی جاتی ہے، قبر تیار ہوتی ہے تختی لگا دی جاتی ہے۔ میرے بھائی، مسلمان کے وقف قبرستان میں اس طرح کیا جائے گا تو 5 سال کے بعد قبرستان ہماری بھر جائے گی۔ بہتر یہ نہیں ہے، دیکھو جنت البقیع اور جنت المعلی جو ہمارے بھائی حج عمرہ پر گئے، وہ دیکھیں 1400 سال پہلے کے قبرستان ہے، زمانے جاہلیت کے قبرستان ہے، لیکن آج بھی اس میں ہزاروں آدمی ہر سال دفن ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ وہاں کوئی تختی نہیں ہے، اور تختی لگانے میں میت کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں میرے ماں باپ کی قبر یاد رہے، کیا کرے گا یاد کر کے کیا دھاڑ ماری؟
قبر کو یاد رکھنے کا مطلب تو یہ ہے یاد رکھ کر اس کو ایثار ثواب کرے، دعائیں مغفرت کرے. خالی یاد رکھنا کہ میرے باپ کی قبر ہے، میرے دادا کی قبر ہے، میرے نانے کی قبر ہے، اس سے فائدہ کیا ہے؟ یہ کام نہیں. آپ تختی بنانے پر، پختہ قبر بنانے پر 50,000 کا خرچ کرو، اس کو ایک دانے کے برابر، ایک پیسے کا بھی فائدہ نہیں ہے. اور آپ اگر چاہے کہ میں مختصر سی تختی لگا دوں 100 روپے کا ہوگا، لیکن وہ 100 روپے آپ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو اور میت کو اس کا ثواب پہنچا دو، اس سے ثواب پہنچے گا. یہ اس کے لیے فائدے کی چیز ہے. اب شیطان ہم سے وہ کام کروا رہا ہے جس میں اس کا فائدہ نہیں، ہمارا پیسہ ضائع ہو رہا ہے، اور جو کام کرنے کے ہمیں اس سے دور رکھا ہے. ہماری میت کے بہت سارے روزے قضا ہو چکے ہیں، بہت ساری نمازیں قضا ہو چکی ہے، جن کے فدیے باقی ہیں، ان کی لاکھوں روپے چھوڑے ہوئے ہیں، فدیہ ادا کرنے کی تو توفیق نہیں ہوتی، اور 500 600 روپے کی تختی لگائی جاتی ہے. یہ سراسر اسراف ہے، بری چیز ہے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. حق تعالی شانو ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور دین کو صحیح طریقے پر اپنی زندگی میں اتارتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، قرآن و سنت کی تعلیمات پر حق تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.